ڈاکٹر شائستہ کی نظریں اس وقت رپورٹس پر گردش کر رہی تھیں، جبکہ سامنے بیٹھے وہ دونوں نفوس دم سادے ان کے باوقار چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مسکرا کر رپورٹس کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے حورین کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ سامنے پڑے ہوئے ورق پر اس کے متعلق انفارمیشن لکھ رہی تھی۔ "ٹیل می اباؤٹ یور لاسٹ پیریڈ ڈیٹ"۔ ڈاکٹر شائستہ نے سر جھکا کر اپنا سوال کو دہرایا۔ اتنی دیر پر سوچ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، شاید اسے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ 15 نومبر، اس نے آہستگی سے منمناتے ہوئے ڈاکٹر شائستہ کو بتا دیا۔ ساتھ بیٹھا ہوا شخص اس کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسے سوالات پر وہ بے مقصد ہی سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ "ڈاکٹر صاحبہ، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟" اس بار برہان خود ہلکا سا میز کی جانب جھکا تو وہ فکر مندی سے ڈاکٹر شائستہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حورین کو گرم ہوا بھی چھو کر گزرے، یہ اسے برداشت نہیں تھا، جبکہ آج وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ بلا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ "پریشانی کی کوئی بات نہیں مسٹر برہان، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تقریباً 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے اور آپ کو اپنی مسز کا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا۔ ارلی پریگننسی میں"۔ ڈاکٹر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، جبکہ وہ یک ٹک ڈاکٹر شائستہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ 6 سے 7 ہفتوں کا حمل؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بدگمانی اس کی نس نس میں اترتی چلی گئی۔ ایک خاردار نظر حورین کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کا دل بے تحاشا دھڑکا۔ کیا ہوا؟ کیا برہان پریگننسی نہیں چاہتا؟ ڈاکٹر شائستہ کو فکر مندی ہوئی۔ "نہیں، ایسا نہیں ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ"۔ وہ فوراً ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر شائستہ کے سامنے اسے شرمندگی کا ایک سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ شرمندگی اس شخص کی بدگمانی سے بڑی نہیں تھی۔ ان سے رپورٹس لیتے ہوئے وہ فوراً ہی اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، اتنی شدت سے کہ برہان کی سخت نظروں کا سامنا اس سے پہلی مرتبہ کرنا پڑا۔ لیکن اس نے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا وہ تو خود حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ 22 سالہ لڑکی جو صرف اس کی محبتوں سے واقف تھی، اس کے بدگمانی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ برہان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ "کیا ہوا برہان، سب ٹھیک تو ہے نا؟" دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس نے برہان سے پوچھتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں مزید گلی ہوئی سرخیاں، بے تحاشا سرخ آنکھیں اور واپسی کی ڈرائیونگ ایسی تھی جیسے وہ ابھی کسی گاڑی سے ٹکرا کر ان دونوں کی جان لے لے گا۔ اس نے نرمی سے برہان کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، جسے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات کا آ رہا ہے، وہ کیوں اتنی بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کو اس نے سنا تھا، جس قدر تفصیل سے برہان سمجھا تھا۔ ان کی شادی 8 دسمبر کو ہوئی تھی اور آج 1 جنوری، یعنی ان کی شادی کو ابھی صرف 22 دن گزرے تھے اور وہ 6 سے 7 ہفتوں سے حاملہ تھی۔ عابدہ بیگم صبح سے ہی اپنی ایک عزیزہ کی طرف تھی، اس لیے حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ انہیں حورین کی خراب طبیعت کا بھی علم نہ تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے تھامتے ہوئے تیز چلنے لگا، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا، اس کے بعد برہان اسے اس طرح ٹریٹ کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ بس برہان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل، کندھوں سے پھسلتی ہوئی شال، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا اور دروازہ اس قدر سختی سے بند کیا تھا، اس داڑ پر وہ چلتے ہوئے مزید سہم گئی۔ اپنی سرخ نظروں کو حورین کے چہرے پر گاڑے ہوئے وہ بس اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لرزتے ہوئے لب، سرخ رنگ، ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اس معصوم لڑکی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، کوئی ایسا ناقابل تلافی جرم جس کے بعد برہان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ "یعنی تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ بچہ میرے ساتھ تھوپنا چاہتی تھی"۔ اس نے اتنی بے دردی سے کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے حورین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ "برہان"۔ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، لیکن وہ شخص اس کی حالت نہیں دیکھ رہا تھا، اسے کسی بات کو نہیں سن رہا تھا، بلکہ اپنی بدگمانی کا زہر اس کی نسوں میں انڈیل رہا تھا۔ "غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں نے تم پر یقین کیا"۔ چھٹانک بھر لڑکی نے مجھے ناکوں چنے چبا دیے۔ "میں نے تم سے محبت کی تھی حورین، میں نے تم سے عشق کیا تھا، تمہیں پا کر تمہیں معتبر کر دیا"۔
لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم وہی گندی گلی کا کیڑا ہو جو کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص اپنی حد پار کر رہا تھا، اس کے وجود کا تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے اس پر وہ الزام لگا رہا تھا جو وہ سہنے کے قابل نہیں تھی۔ خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں، خدا کا واسطہ ہے برہان، میری بات سن لیں۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بری طرح چیخ پڑی، میری بات سنیں برہان، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے نرمی سے برہان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے وہ اس شخص کو اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی، جو شخص در حقیقت اس کے کردار کا گواہ تھا۔ کل اسی بستر پر وہ اس کے وجود پر حکمرانی کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ سب کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ کل تک مجھے بھی یہی لگتا تھا، جب تم میرے بازو میں سستی درد سے تڑپتی تھی، تمہاری روتی ہوئی آنکھیں التجا کرتی تھی، تو میں سب کچھ سچ مان کر یقین کر لیتا تھا۔ لیکن اب اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اس نے حرین کو بیڈ پر بٹھا دیا، اب اس پر جھکا، اس کے بے تحاشا قریب تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں بانٹ نہیں سکتا، تم جانتی ہو نا یہ بات، اور اس کے باوجود تم نے مجھے دھوکہ دیا حرین۔ ڈاکٹر شائستہ کی بات سنی تھی، تم نے وہ کہہ رہی تھی 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے، اور ہماری شادی کو بھی 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اپنے وجود میں پلنے والی خوشی کی وجہ سے اس وقت وہ ڈاکٹر شائستہ کی بات سن کر ایک لمحے میں اس قدر ایکسائٹڈ ہو گئی کہ مزید ان کی بات پر غور ہی نہیں کر پائی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو ساری زندگی پچھتاتی رہو گی تم۔ وہ اس کی لاکھ منت سماج کرتی رہی، اسے یقین دلانے کی کوششیں کر لی، لیکن وہ اس روز اسے روتا سسکتا ہوا چھوڑ کر گاڑی نکال کر حویلی سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں گیا۔ اس کا غصہ وقتی غصہ نہیں تھا۔ رات کے جانے کس پہر وہ کمرے میں واپس آیا، لیکن اس نے مکمل طور پر حرین سے بات چیت بند کر دی۔ شام کا کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں کھایا، بڑی مشکل سے چند نوالے زہر مار کیے، اور پھر برہان کا انتظار کرتی رہی۔ ہزاروں میسیجز اس کے نمبر پر بھیج دیے تھے، نہ جانے کتنی کالز کر لیں، لیکن نہ ہی برہان اس کی کال پک کر رہا تھا اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا۔ عابدہ بیگم آ چکی تھی، لیکن اس نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ صرف اپنے کمرے میں آرام کرے گی۔ وہ اس وقت ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اسے مزید کتنی تذلیل کا نشانہ بنائے گا، لیکن جو قیامت اس کے سر پر پھوڑ دی گئی تھی وہ اس قدر بے اختیار تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس دشمن جاں کے چہرے کو وہ نہ جانے کتنی دیر ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے بغیر ایک لمحے کا بھی تصور کرنا محال تھا، اور وہ نہ جانے کتنی گھنٹوں سے اس سے بات چیت نہیں کر رہا۔ یہ کیا کام کی بات ہے، اس کے لیے تو یہ بات کسی گہرے صدمے کے برابر تھی، وہ بھی اس حالت میں جب وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کل کیا ہوگا۔ برہان اس کے بچے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گی، لیکن اس وقت اسے صرف اور صرف برہان کو منانا تھا، اس سے بات کرنی تھی، اس کی محبتوں کے بغیر ادھوری تھی۔ اپنا سب کچھ وہ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی جس کے نام ہو کر اس نے عشق کی آخری منزل کو پا لیا، اور اب وہ شخص اگر اسے دورہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ شاید رائے گاہ چلی جاتی۔ اس نے بار بار کوشش کی، ہر بار برہان سے بات کرنا چاہی، لیکن برہان نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اپنا اور اپنے رشتے کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تو اسے بات کرنے کی کوشش نہ کیا کرے، اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ 3-4 دنوں کی اذیت کتنی شدید تھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عابدہ بیگم نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے پوچھ لیا، اس کی ماں اس کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ لڑکی تھی جس نے اپنے لبوں سے کفل نہیں اٹھایا۔ اس نے اس خوشخبری کے متعلق عابدہ بیگم کو بتایا تھا اور نہ کسی اور کو۔ اسے خوف تھا، شاید خوف لوگوں کے سامنے برہان اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیتا، اور اس کے بعد وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ برہان نے اسے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی۔ وہ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر شائستہ نے ایسا کیوں کہا، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی وہ سب لوگ ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے، ایک بے وجہ سی خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ عابدہ بیگم نوٹ تو کر رہی تھی، لیکن وہ بے جا بچوں کی زندگی میں مداخلت سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات خود ہی سلجھا لینے چاہیے، اور پھر جب تک برہان اور حرین خود بتانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے وہ کبھی زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ مما، میں نے کل شام آپ سے تذکرہ کیا تھا بیرون ملک جانے کا، منہ میں لقمہ لے جاتے ہوئے ہاتھ لرزا۔ حرین نم آنکھیں برہان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عابدہ بیگم سے اسے سن رہی تھی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ حیران ہونا صرف اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ عابدہ بیگم بھی پریشان رہ گئی۔ کیا تم دونوں جا رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے زرد بڑھتا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔
کیا کوئی بزنس میٹنگ ہے؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ اس بار بھی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، میں سب کچھ سنبھالتا رہوں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہے وہاں رہوں یا یہاں، اب یقین رکھیں سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عابدہ بیگم کی موجودگی میں بڑی مشکلوں سے وہ اپنے آنسو پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عابدہ بیگم کے سامنے اس کا بھرم ٹوٹ جائے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، صرف مات دینے کے لیے۔ وہ رات اس کی زندگی کی منحوس ترین رات تھی۔ اس رات اس نے کچھ نہیں کیا، کون سا پاپڑ نہیں بیلے۔ وہ ایسا لمحہ تھا جب اسے اپنے پیٹ میں پلتی ہوئی اس ننھی سی جان سے بھی نفرت محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے برہان کی محبتوں کو کھو دیا تھا۔ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا، چھوڑا نہیں تھا، لیکن اسے اعتبار کی موت مار کر یوں بے جان چھوڑ کر جا رہا تھا کہ وہ اپنے لاشے کو تاعمر سنبھالتی رہ جائے۔ وہ اسے ایسی موت مار رہا تھا جو لاعلاج مرض کی طرح اندر سے کھریدتی رہے اور انسان بس ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ جائے جسے نہ جینے کی امنگ ہو اور نہ مرنے کا خوف۔ میرے ساتھ چلیں، ایک بار DNA رپورٹ کروا لیتے ہیں۔ اس نے خود کو مار کر یہ بات کہی تھی۔ ایک عورت کے لیے اپنے کردار کو مارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے عزت نفس برہان کے قدموں میں رکھ دی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جو طے کر چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہیں چاہتا کہ تم اپنے اور میرے تعلق کو تماشا بنا کر مجھے مجبور کرو کہ میں اسے توڑ دوں۔ وہ بڑی سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ چکا تھا، وہی چہرہ جس پر وہ اپنے لب رکھتا تھا، اٹھنا بھول جاتا تھا۔ برہان، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اور اس بار اس کے چہرے سے ہٹتا ہوا ہاتھ اس کے گردن کو دبوچ گیا، آخر کتنی قسمیں کھاؤ گی تم؟ میری اپنی، اس بچے کی جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، کس کس کی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلاؤ گی؟ مجھے نہیں یقین، نہیں کرنا تم پر یقین۔ بس اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، وہ گھٹنوں کے بل اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جدائی موت سے زیادہ بری چیز ہے، مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ برہان، ہو سکتا ہے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ ذر اس شخص کی بے بسی کا ماتم کریں جو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت سے اپنی مجبوری کا تذکرہ کر رہا ہو اور محبت اسے مجبور چھوڑتے ہوئے مزید مجبور کر دے۔ ذرا اس شخص کے نقصان پر غور تو کریں جس سے وہ شخص ٹھکرا کر چلا جائے، اس کے لیے اس نے ساری زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ صبح 10 بجے کی بجائے اسی رات نکل گیا۔ اس نے عرفان سے کہا تھا کہ اسے چھوڑ آئے۔ خدا جانے اس نے عابدہ بیگم کو کیا بتایا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ عابدہ بیگم ابھی تک ان دونوں کے معاملات سے واقف نہیں تھی، ابھی تک ان دونوں کے درمیان موجودہ ناراضگی کو نہیں جانتی تھی۔ ہو سکتا تھا اگر وہ جان لیتی تو کوئی حل نکل آتا، لیکن نہ اس نے بتانا ضروری سمجھا اور نہ ہی حورین میں اتنی ہمت تھی۔ وہ خود سے انہیں سب کچھ بتا دیتی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ اس نے شدت سے التجا کی تھی وہ مر جائے اسی پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کے ساتھ جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک یہ رات جو اس کے کمرے میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور ایک وہ رات جس روز وہ اجلا عروسی میں اپنے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ مقدر اس پر اس قدر مہربان ہوگا، اسے برہان شاہ سے نواز دے گا۔ عروسی لباس اور چمکتے زیور اب سے زیادہ چمک تھی اس کی چمکدار آنکھوں میں، اس وقت اپنی محبت پر ناز کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، خوشبوؤں میں بکھرا ہوا وجود جسے دیکھ لینے کے لیے لوگ ترس جاتے، وہ جو ہر محفل پر اپنا ڈاک بٹھائے رکھتا، وہ جو بات کرتا اور وقت سہمتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا۔ تراشیدہ لب کسی چہرے پر حیا کے رنگ بکھیر دیتے، وہ مسکراتا تو سامنے والا اپنی بات بھول جاتا۔ وہ ایسا ہی برہان شاہ، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا شخص، اس نے اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہار گیا۔ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی تھی، لیکن عابدہ بیگم ایک حقیقت شناس اور مہذب خاتون تھی۔ سو اس نے اپنی ماں کے سامنے جب اپنی خواہش کا تذکرہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ اگر اسے میرے بیٹے نے پسند کیا ہے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھی جس روز انہوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بات کرتے ہوئے دیکھا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنی پاکیزہ اور شفاف سی روح کو انتخاب کیا ہے۔ وہ دل سے خوش اور مطمئن تھی اور اسی چاہ اور محبت سے حورین کا ہاتھ مانگ کر آئی۔ محمد حسین صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھے گھر کا لڑکا تھا، اچھی خاتون تھی، اور سب سے بڑی بات تھی ان کی بیٹی۔ جگمگاتے دیے انہیں آگاہ کر رہے تھے کہ وہ خوش اور مطمئن ہے، سو انہوں نے بھی رضامندی دے دی۔ اس روز برہان کے ساتھ ہونے والا نکاح پر وہ حورین محمد سے حورین شاہ بن گئی۔ یہ سب کچھ ایک خواب تھا، ایک حسین بلبلے کی طرح، جس کے ہزاروں رنگ اس قدر دلکش ہو کہ وہ دھوپ میں چمکتا ہوا دکھائی دے، لیکن جیسے ہی بے اختیار ہو
اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تو وہ نامحسوس طریقے سے پھٹ کر ہمیں افسردہ کر دے، اور یہ خوشی بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ اور وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اسے بڑی دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو سرخ رنگ تم پر کس قدر جچتا ہے حور، وہ بولا تو وہ مخمور لہجہ مقابل بے ساختہ بلکہ اٹھ کر برہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے جس روز تمہیں برستی ہوئی بارش میں پہلی بار دیکھا، اس روز بھی تم سرخ رنگ سے مزید مرین تھی۔ اس روز میں نے طے کر لیا تم اسی طرح سرخ رنگوں میں سج کر میری دلہن بنو گی۔ دیکھو میرا خواب مکمل ہو گیا۔ وہ مخمور سے لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے خواب تعبیر کہیں شاہ صاحب، کیونکہ خواب آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور یہ تعبیر ہے جو مستقل آپ کے پاس رہے گی۔ وہ دلکشی سے بولتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جس قدر معصوم تھی اتنی ہی معصومیت بھری باتیں کرتی۔ اس نے بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھو لیا، اور سرخ رنگوں میں نہانا کسے کیسے کہتے ہیں اس روز اسے اندازہ ہوا تھا۔ شفیق کے بکھرتے ہوئے رنگ حورین کے چہرے کو جگمگانے پر مجبور کر گئے۔ بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ سرخ رنگوں میں ڈوب گئی، اور یہاں مقابل کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ نرمی سے اس کے صراحی دار گردن کے ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنی سانسوں کے بے تحاشا قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کی شفاف پنکھڑیوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے اسے کانپتی ہوئی لڑکی اپنے پہرے جما چکا تھا، جس کا دل اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ برہان شاہ نرمی سے اس کے سانسوں کو پی رہا تھا، اور کمرے کی ہر چیز نے جیسے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ ان کا ملن اس قدر حسین ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ نظر بد کس کونے سے جھانکتے ہوئے ان دونوں پر اپنی ڈاک بٹھائے ہوئے تھی، وہ نہیں جانتی تھی کب اس کے نقصانات ہیں ان پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اپنی آنکھوں کو بند کیے شخص کو لمس کو محسوس کر رہی تھی، جو اپنی نرم اور گرم پوروں سے اس کے وجود کو ہیوی جولری سے آزاد کرواتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشی کے رس گھول رہا تھا۔ اس روز میں نے برستی ہوئی بارش میں تمہارے جسم کے نشیب و فراز پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اگر غور کیا تھا تو تمہاری بھیگی لٹوں پر، جنہوں نے بھیگ کر میرے دل کو محبت کی بارش میں بھگو دیا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کی زبان سے اتنا دلکش اقرار نہیں سنا تھا، اقرار وہ بھی حسین لبوں کا۔ اقرار اس کے دل پر قیامت بن کر گر گیا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں برہان، میں کبھی بھی آپ کے ایمان کو نہیں توڑوں گی، میں کبھی بھی آپ کی محبت کو مات نہیں آنے دوں گی۔ برہان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ زندگی بھر تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا، چاہے پھر جو بھی ہو جائے، لیکن مجھے مجبور مت کرنا کہ مجھے تمہیں خود سے جدا کرنا پڑے، کیونکہ میں تمہیں معاملے میں بہت ہٹ درم ہوں۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، تم صرف میری ہو، مجھے دنیا اور آخرت میں صرف تمہاری ہی طلب ہے۔ پھر اس نے ظاہر بھی کیا، اپنے سامنے اسے بکھرتے ہوئے وہ اس کے سارے رنگوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آبشاروں جیسے بالوں کو پہلی بار اس نے اپنی انگلیوں سے گرایا، اور گویا اس کے دل پر بارش ہو گئی۔ وہ سیاہ چمکدار بال کسی حسین رات کی طرح اس پر سایہ فگن تھے۔ اس کے لبوں کی چمک کو اپنے لبوں سے زائل کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا نشانات چھوڑ رہا تھا۔ سلگتی ہوئی سانسیں، دھڑکتے ہوئے دل اور مہکتا ہوا بدن، اس رات کو مخمور کرنے میں کس چیز کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں کرتے ہوئے وہ اس کی سختیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اترتے ہوئے انجانے وجود سے گھبراتے ہوئے اپنے وجود کو سمیٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخسار پر بہتے چلے گئے، لیکن سامنے موجود شخص کو اس کے آنسو سے بھی محبت تھی، سو انہیں اپنے لبوں سے چن کر معتبر کر دیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم سی روشنی کو بجھاتے ہوئے اس پر حاوی ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، سب سے خوبصورت رات، جب اسے برہان شاہ میسر ہو گیا۔ لیکن وہ صرف ایک رات نہیں تھی، اگلی آنے والی ہر رات وہ اس پر یوں ہی سایہ فگن ہو جاتا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیل لیتا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے کون سا مقام رکھتی ہے۔ اس گھر میں صرف 3 لوگ تھے، اور اب چوتھا اضافہ حور کا تھا، عرفان عابدہ بیگم کا بھانجا، جنہوں نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد عرفان اب انہی کا بیٹا تھا اور انہی کے گھر میں رہتا، برہان سے عمر میں 5 سال چھوٹا، لیکن محبت دونوں کی مائیوں جیسی ہی تھی۔ عابدہ بیگم، برہان اور حور، ان کے پاس کوئی لمبے چوڑے رشتے دار نہیں تھے۔ سکندر صاحب کی وفات کے بعد عابدہ بیگم نے خود کو اپنے بچوں تک محدود کر لیا۔ جو رشتے منہ موڑتے گئے انہوں نے بھی پھر پلٹ کر ان رشتوں کی جانب نہیں دیکھا تھا، سو وقت نے پلٹا کھایا۔
بازی برہان کے ہاتھ میں آئی تو اس نے سب کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے برے وقت میں ان سب نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا۔ عابدہ بیگم کی محبت کے بنائے ہوئے اس اشیانے میں کب بدگمانی نے اپنے پنجے گاڑ دیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بدگمانی کسی ظالم عقاب کی طرح ان کے شانے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، اور اس سب کا سب سے گہرا وار وہی کمزور کونا تھا، برہان شاہ کا دل۔ سو اس نے سب سے پہلے اسی پر وار کیا۔ اس روز چلا گیا، کب گیا، کہاں گیا، یہ سب کچھ جاننے کی اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ اگر اسے فرصت تھی تو صرف اس بات کی، وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ جانے کتنے عرصے کے لیے۔ اس کی شام میں تو اس کے آنے سے معطر رہا کرتی۔ اس کے دن کا آغاز تو برہان کی محبت بھرے لمح سے ہوتا تھا۔ عابدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سوپ دیکھ کر اسے عجیب سی گن آنے لگی۔ ان سب چیزوں سے تو اس کا دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور شائستگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم برہان کے جانے سے افسردہ ہو، لیکن میں خود حیران ہوں کہ وہ یوں اچانک کیوں چلا گیا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اب اس کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی، عابدہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اب تو رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اب آنکھوں میں اتنی ساکت نہیں تھی کہ سب کے سامنے وہ بھیگ جایا کریں۔ اتنی آنٹی نہیں آنٹی، مجھے تو نہیں لگتا ہمارے درمیان جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے۔ عابدہ بیگم نے نرمی سے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ سوپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چلی گئی۔ آنٹی اسے اٹھا کر لے جائیں، میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔ تم نے تو 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تمہارا بخار نہیں اتر رہا، اپنا چہرہ دیکھو کس قدر زرد ہے، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ دیکھو میرا بچہ، میں تم دونوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو کر بھی چلا گیا تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن اگر تم یوں بستر سے لگ جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، اب گرم سوپ سے چمچ بھرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا رہی تھیں، جب ایک لمحے میں اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا اور پھر زور سے آنے والی ابکائی نے اسے بستر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ عابدہ بیگم حیرت زدہ رہ گئیں۔ آج سے پہلے ان پر یہ انکشاف نہیں ہوا تھا۔ وہ دادی بننے والی ہیں اور اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے وہ روک نہیں پائیں۔ اس نے چپ چاپ عابدہ بیگم کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور عابدہ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ وہ یہ رونا کس بات کا ہے، یہ خوشی کے آنسو، یہ صرف اندر کا درد کم کرنے کی کوئی ذریعہ۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے اس سب کے بعد بھی وہ تم سے ناراض رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا۔ میری جان، بس اب خود کو میرے حوالے کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، بس مسکراؤ۔ پروردگار تمہیں ماں کے درجے پر فائز کرنے والا ہے، اور وہ چاہنے کے باوجود ان کو نہیں بتا پائی۔ انہی خوشیوں نے تو اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اسی دلکش خوشخبری نے ہی اس کا برہان کو چھین لیا ہے۔ برہان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی عابدہ بیگم نے، لیکن اس کے سنگ دل نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کوئی بات سننا ہی نہیں۔ خود سے کوئی بات کرتا، یوں معاملے سلجھتے نہیں بلکہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے حور کو ہر جانب سے بلاک کر دیا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کسی کے سامنے گڑگڑا کر بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس دشمن جاں کی آواز سننا چاہتی، اسے محسوس کرنا چاہتی۔ لوگوں کی باتیں، سوالات، ہر گزرتا ہوا دن اذیت ناک تھا۔ یوں تو ہر دن ہی اس شخص کے بغیر مشکل تھا، لیکن گزرنے والے پہلے ہفتے نے اسے نیم پاگل کر دیا، یوں جیسے برہان کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہوا۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک چھوٹی سی بدگمانی، جسے بڑھتے ہوئے فاصلوں نے زہر بنا دیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوئے، اور شیطان نے خدا جانے اس دل میں کیا وسوسے پیدا کیے۔ وہ شخص تو اس کے نام کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور کسی اور کے ساتھ اپنی پنسل شیئر نہ کرنے والا شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا من پسند شخص کسی اور کی دسترس میں ہو؟ نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپٹ میں لے کر اس قدر زہریلا کر دیا کہ وہ اپنے رشتوں کو ہی ڈسنے لگا۔ وہ سرد شام تھی، ڈائری لے کر وہ چھت پر چلی آئی۔ سرمائی کپڑوں میں وہ سرمائی شام کا حصہ لگ رہی تھی، پشت پر بکھرے ہوئے بال، بے سکون سا چہرہ، بے رونق آنکھیں۔ تو کیا اب آپ اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں؟ مان لیتا ہوں اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں۔ لکھے ہوئے الفاظوں کو نہ جانے وہ کتنی دیر تک پڑھتی رہی، آنسوں کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا
دیکھ بھی نہیں سکتی تھی جو حسین سا اپنا آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا، اس کی کرچیاں وہ کسی کے سامنے نہیں بکھیر سکتی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا بابی۔ لمحے میں اس نے خود کو سمٹ کر پلٹ کر عرفان کو دیکھا تو اس کے پیچھے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا برہان بھائی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ وہ پہلے بھی ان دونوں کے درمیان ایک خاصا جزو تھا، ایک اہم حصہ۔ کاش کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی فانی، وہ ناراض ہوتے اور میں انہیں منا لیتی، تو کیا وہ ناراض نہیں ہیں؟ اس کے دوسرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عرفان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ شفق کے رنگوں میں مسکراتی ہوئی لڑکی کے چہرے پر سارے رنگ پھیکے تھے، بے آواز خواہشیں بیان کر رہی تھی۔ اسے برہان شاہ سے عشق تھا، وہ عشق جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تم برہان سے میری بات کروا دو گے؟ مجھ سے عرفان سے التجا کر رہی تھی، اور عرفان نے بے اختیار سائیڈ پر پڑے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ اس کے پاس اپنا موبائل تھا، برہان اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ کریدنا نامناسب نہیں لگا۔ سوچ چپ چاپ برہان کو کال کر دی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر دانستہ طور پر دور چلتا گیا اور دھڑکتے ہوئے دل سے موبائل تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ وہ دشمن جان سکرین پر نمودار ہوا۔ مصروف، بے حد مصروف، سخت انداز ذہنی ترتے ہوئے عرفان نے بس اس کی سسکی سنی تھی۔ اس نے شدت سے برہان کا پکارا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پایا۔ کیسی ہو تم اور تمہارا بچہ؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی بے بس عورت سے غیر بن کر بات کر رہا ہو۔ ہمارا بچہ، اس نے آہستگی سے کہہ دیا۔ برہان نے سختی سے اپنے لبوں پر انگلی جما کر اسے رونے سے باز رکھا، اسے کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ اسے تم خود تک ہی محدود رکھو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کسی اور کا سہارا مت لو، مجھے یہاں چین سے رہنے دو حرین۔ برہان، اس نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں اپنا سوال دہرایا، اور وہ طنزیہ سا مسکرا دیا۔ مجھے اس دن تم تسلیم کر لو گی، اس روز میں واپس آ جاؤں گا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا، کیونکہ برہان شاہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا ہے۔ بس ہم اقرار کر لو، سب کچھ مجھ سے منسوب چھوڑ دو۔ میں آپ کو کتنا یقین دلاؤں برہان، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بد مزہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آج کے بعد تم کال نہیں کرو گی۔ کال کاٹنے سے پہلے اس نے حرین کو ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ وہ اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی۔ عرفان اس کے پاس آ کر موبائل کب لے گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ اسے کوئی تسلی نہیں دے پایا۔ دو رستے تھے، یا تو وہ اس بچے کو ختم کر دیتی، یا پھر وہ شخص اس کی بات سن لیتا، اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، اور دونوں ہی اس وقت مشکل لگ رہے تھے۔ خود کو مقدر کے حوالے کرتے ہوئے کیا، وہ خود کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ برہان اور اس کی لا تعلقی اسے اندر سے دیمک زدہ کر گئی، لیکن پھر بھی اس نے مسکرانا سیکھ لیا۔ عابدہ بیگم بھی اس کے بات سے مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ پہلے سے بہتر ہے۔ انہیں لگا شاید اس کے اور برہان کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اصل بات تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وہ ان کی بہو تھی، ان کی برہان کی محبت، اور برہان کبھی اس کے خلاف کچھ نہیں سنتا تھا۔ نہ ہی وہ ایسی ماؤں میں سے تھی جو اپنے بیٹے اور بہوؤں کے درمیان بڑھنے والے فاصلوں سے مطمئن رہیں۔ عرفان نے حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس سے بھی زیادہ جس طرح وہ برہان کی موجودگی میں رکھا کرتا تھا۔ شاید وہ اسے ہمدردی کر رہا تھا۔ عابدہ بیگم نے کہہ رکھا تھا کہ اسے حرین کے چہرے کی اداسی اچھی نہیں لگتی، اور عرفان کی باتوں پر کھلکھلاتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے اداسی کو بھول جاتی۔ کبھی کبھار بابا سے ملنے چلی جاتی، ان کے پاس رک جاتی، لیکن انہیں بھی اسی مطمئن انداز سے مطمئن کر دیتی جو انداز اس نے ایک عرصے سے اپنایا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں، کیا آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میرے لیے بھی ایسی ہی بیوی ڈھونڈیے جو کھلکھلا کر ہنسے، تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو ہنسنا پڑے۔ عرفان بڑی دلکش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی دونوں میں ہم عمری ہی دکھا دیتے تھے۔ حالانکہ اب تمہیں اپنے لیے کوئی بیوی ڈھونڈ لینی چاہیے۔ اپنے بھاری بھر کم وجود کو شال میں لپیٹتے ہوئے مسکرا دی۔ عابدہ بیگم بھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گھر کے دونوں خواتین کو اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اب بندہ ناچیز کب تک دکھ جھیلتا رہے؟ وہ اپنی ہلکی پھلکی نوک جھونک سے انہیں لطف اندوز کر رہا تھا، جب اچانک اس کی کمر میں اٹھنے والا درد نے اسے بے چین کیا۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائے گی، لیکن جلد ہی درد سے بے حال ہو کر اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور عابدہ بیگم نے فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا چندا؟ جسم میں اٹھنے والا انتہائی ناقابل برداشت درد اس کے لیے عنایہ تھا۔ لمحے بھر میں
وہ بے حال ہو گئی۔ اس وقت اسے ضرورت تھی اس شخص کی جو اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہتا، جو اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے تسلی دیتا۔ وہ دستیاب ہی نہیں تھا۔ اس نے موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے دبوچ لے گی۔ ایک آخری بار اس نے التجا کی کہ اسے برہان شاہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی سنگ دل تھا۔ حقیقت تو یہ تھی وہ اس دشمن جان سے محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ درد سے بے حال ہوتی رہی، اور پھر گزرے ہوئے گھنٹوں کے بعد اسے اپنے صبر کا وہ حسین پھل ملا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہ دو ننھے وجود اس کے ارد گرد رکھے گئے تو وہ اپنے سارے درد بھول گئی۔ پروردگار نے اسے دو بیٹوں سے نوازا تھا، یہ تو وہ جانتی تھی کہ ٹوئنز ہیں۔ تب سے ہی اس نے التجا بھی کر رکھی تھی کہ پروردگار اسے بیٹی عطا کرے، اس کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ جہاں پہلے اس بہن کی کمی محسوس ہوتی، ماں کا ساتھ نہیں تھا، اسے ایک بیٹی کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن یہ پروردگار کے فیصلے ہیں۔ عابدہ بیگم تو نہال ہو گئیں۔ اس نے سختی سے منع کر دیا، اس کے بیٹوں کی تصویر برہان کے پاس نہیں جانی چاہیے، اور عابدہ بیگم کو اس کے فیصلے کا احترام تھا، سو انہوں نے عرفان کو بھی منع کر دیا۔ بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا حویلی میں استقبال کیا گیا۔ خدا نے انہیں دو پھول عطا کیے۔ اس کا بڑا بیٹا ہو بہو برہان جیسا تھا، بری آنکھیں، سر کو سفید رنگت، کھڑی ناک، اور نہ جانے کتنی دیر سے اسے دیکھتی رہی اور پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ جبکہ دوسرا بیٹا شکل و صورت میں اس کا اور برہان کا مکسچر تھا۔ یہاں بھی وہ شخص بازی لے گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کسی نے بتایا یا نہیں، اور نہیں جانتی تھی اس شخص کا ری ایکشن کیا تھا، لیکن اب خدا نے اسے تھام لیا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ نہیں رہا تو اسے ضرورت ہی نہیں رہی اب اس شخص کی۔ وہ چاہے اپنی بدگمانی کے زہر کو ساری زندگی پیتا رہے۔ اب اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ اس روز عرفان نے سرسری سا ذکر کیا، بچوں میں اس قدر بیزی رہتے ہیں، اب گھر میں بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ وہ بے سکون سا ہو کر پہلو بدل گیا۔ یہ بھی اس عرفان نے بتایا تھا کہ دو بیٹے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس نے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ دل کی گھٹن اس قدر بڑھ گئی، پلٹ کر دیکھنا، جھکنا، سوال و جواب کرنا، یہ اب اس کی انا کے خلاف تھا، اور وہ ناپسند شخص بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ اس وقت تو عرفان سے ہی بات کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ عرفان کی گود میں رکھا تھا جب اسے پیچھے سے آنے والی آواز نے بے تاب کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عرفان کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بس کمرے میں داخل ہوئی۔ عابدہ بیگم کے ساتھ اسے کسی کے ہاں جانا تھا۔ ذوحان کو وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی، جبکہ روحان عرفان کے پاس تھا۔ ویسے بھی روحان اس کے پاس ہمیشہ مطمئن رہتا، اور وہ بھی اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا۔ عرفان تم اسے پکڑ لو، آنٹی اور میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ میڈ بھی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ضد کر رہا ہے۔ عرفان کی ساری توجہ کھلکھلاتے ہوئے روحی کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ عجیب بےتاب بےقرار سا پہلو بدلتا رہ گیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ کال کاٹ دے، منظر سے غائب ہو جائے، لیکن پھر اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز کو سنا تھا تو نہ جانے کیوں چور دروازے سے آنے والی آواز پر رک گیا۔ عرفان نے ہاتھ بڑھا کر وہ گولو مولو سا وجود اٹھا لیا جو اب 8 ماہ کا ہو چکا تھا۔ نہ ہی اسے خیال آیا اور نہ ہی حور کو یہ خیال رہا۔ جلدی سے بچہ تھماتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ اس نے روحان کو چومتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور تب اس کی توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ برہان بڑی بےتابی نظروں سے روحان کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ سفید رنگت، بری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور برے بال، وہ ہو بہو برہان جیسا تھا، گویا سارے نقوش اسی سے چرا لیے ہوں۔ وہ عجیب نظروں سے روحان کو دیکھتا رہا۔ روحان اپنے ہاتھوں کے کھیل میں مست، کبھی کبھی اپنی چھوٹی آنکھیں سکرین میں گھورتے ہوئے شخص کو جانب بھی اٹھا لیتا جو حد سے زیادہ بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا نام روحان ہے، عرفان نے بات کا آغاز کیا۔ وہ اب عرفان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ بےتابی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چھوٹا ذوحان بھابھی اور آپ کا مکسچر ہے، لیکن یہ ہو بہو آپ کی طرح ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اس نے کال کاٹ دی۔ دل میں الجھن بڑھنے لگی۔ وہ بچہ اس کے جیسا کیوں تھا؟ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پریگننسی پہلے سے تھی، حورین اس نے دھوکے میں رکھا تھا، لیکن اس بچے کی شکل و صورت اس کا وہم نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے مکافات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس روز اس نے کوشش کی سر جھٹک کر وہ یہ بات بھول جائے، لیکن یہ
یہ آسان نہیں تھا۔ ہر شام اسے اداس کر دیتی، ہر دن اسے بے چین کر دیتا۔ اگلی بار اس نے عرفان کو خود کال کر کے کہا وہ اس بچے کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے بچے کو بھی۔ عرفان تذبذب کا شکار تھا۔ بابی نے منع کیا، وہ نہیں چاہتی تھی ان دونوں کو آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عرفان کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں انہیں نہ دیکھوں؟ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو آپ کو آپ کے دل سے پوچھ لینا چاہیے۔ عرفان میں کچھ نہیں سننا چاہتا، مجھے وہ دونوں بچے دکھاؤ۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ عرفان کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اگر یہ بچے ان دونوں کے ملاپ کی وجہ بن جاتے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا تھا؟ وہ یہ رسک لے لیتا۔ ٹھیک ہے، میں عصر کے وقت انہیں چھت پہ لے جاؤں گا، پھر میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بابی کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر اس کی عزت کرتی تھی، اس پر یقین کرتی۔ دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے برہان کو کال کر دی۔ وہ جیسے انتظار میں تھا، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ وہ دونوں خوبصورت شہزادے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یہ ذوحان ہے۔ دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا ان کی ماں ان پر کافی محنت کرتی ہے۔ گولو مولو سے بچے دیکھنے میں صحت مند لگ رہے تھے۔ اس نے زیر لب ماشاء اللہ کہہ دیا۔ عرفان ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں واقعی ایسے تھے، ذوحان شکل و صورت میں ان دونوں کا مکسچر تھا۔ اچانک ان دونوں بچوں کے پیچھے سے وہ نمودار ہوئی۔ نم اور حیرانگی بھری نظروں سے وہ عرفان کو دیکھ کر رہی تھی، اور بے تاب ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا۔ اب آپ کو کیا ضرورت درپیش آ گئی مسٹر برہان شاہ، جو آپ انہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوئے پڑے ہیں؟ برہان بس اس کی سرخ چہرے اور پھنکارتی ہوئی آواز کو سنتا رہا۔ وہ دکھ سے رو رہی تھی۔ عرفان شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ یہ میرے بچے ہیں اور انہیں دیکھنے کا حق کسی کو نہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اب میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں؟ جس روز آپ کی آمد کے بارے میں آگاہی ہوگی، اس روز میں نکل جاؤں گی انہیں لے کر۔ آپ نے مجھے بدکردار کہا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، تو پھر آپ انہیں مجھ تک محدود رہنے دیں۔ وہ پھٹ پڑی، چیخ کر کہتے ہوئے ایک نظر عرفان کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عرفان کے ساتھ بات چیت ترک کر دی اور بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اپنے بچوں کے بارے میں انسکھی، اور شاید وہ برہان کی پرچھائی بھی ان پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی روز وہ پورے ایک ہفتے کے بعد عرفان کے کمرے میں آئی۔ وہ شرمندہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ بابی میں معافی، لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہی ہونے نہیں دی، اور ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھ پر ایک احسان کرنا، یہ بھی برہان شاہ تک پہنچا دینا، اور انہیں کہہ دینا میرے اور میرے بچوں کی راہ سے دور چلے جائیں، اتنا دور کہ ہم ان کی پرچھائی کو بھی نہ دیکھ پائیں۔ عرفان کتنی دیر ہی رپورٹ دیکھتا رہا۔ اسے دکھ ہوا اس معصوم سی لڑکی کا اصل معاملہ کیا تھا۔ اب وہ اسے سمجھ میں آئی بات۔ برہان اس حد تک جا سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے وہ رپورٹ چپ چاپ برہان کو سینڈ کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بعد برہان کیا کرے گا، لیکن اس نے سوچ لیا اب وہ برہان سے نہ ہی بات کرے گا اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھے گا۔ وہ اس کے اصلیت کے بارے میں عابدہ بیگم کو بھی آگاہ کر گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے نہ جانے کتنی دیر وہ ڈی این اے رپورٹ کو دیکھتا رہا، جس کے مطابق وہ دونوں بچے اسی کے تھے۔ 99.9% ان کا ڈی این اے میچ ہو گیا۔ ان بچوں کا اصل باپ وہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی کہ اگر اس نے اب مراسم بڑھانے کی کوشش کی تو اگلا کاغذ ہلا کا کاغذ اس کے پاس آئے گا۔ وہ دک سا رہ گیا۔ اس کی بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ گھٹنوں کے بعد فرش پر بیٹھا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا جذبات میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنے محبت کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا؟ وہ محبت جسے اس نے بڑی محنتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا، اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور وہ اگلے دن ڈاکٹر سمیرہ انصاری کے سامنے بیٹھا تھا، پاکستانی ڈاکٹر جو اس کے دوست رضا کی خالہ تھی۔ ساری صورتحال بتانے سے پہلے نہ جانے کتنی دیر اسے شرمندگی نے گھیر رکھا، اور بالآخر ساری بات اس نے ڈاکٹر سمیرہ کے سامنے رکھ دی۔ اب بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے مسٹر برہان شاہ۔ عمومی طور پر پریگنینسی کے بارے میں جاننے کے لیے جب لڑکی کے لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں کنفرم کیا جاتا ہے تو بعض لڑکیاں اس لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کرتی ہیں جس سے وہ شادی کے بعد گزر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی مسز کی شادی ہوئی، اور آپ دونوں سے تعلق کے بعد ہی عمل ٹھہر چکا تھا، اس لیے آپ کے پاس انہیں دوبارہ ڈیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنی معصومیت کی وجہ سے لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کیا۔
جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ مجھے حیرت ہے آج کل لکھے پڑھے طبقے پر جو اتنی بڑی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غیر ضروری بات ہے۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے جب لڑکی جلدی پریگننسی کنسیو کر لیتی ہے اور شادی کے فوراً بعد اسے حاملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اٹس نارمل۔ شرمندگی کے باوجود وہ سر اٹھانے سے قاصر تھا۔ بے تحاشا سرخ اور دھڑکتا ہوا دل وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس رات وہ پوری رات سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس منہ سے ہے اس کا سامنا کرے گا، اپنے بچوں کا سامنا کرے گا۔ وہ کس طرح انہیں بتائے گا کہ وہ ان کا باپ ہے جو انہیں جھٹلا کر چلا گیا تھا۔ وہ کیسے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، کس طرح اس نے منتیں کر ڈالیں، لیکن وہ اس قدر سنگے دل پر اتر آیا کہ اس لڑکی کی منت سماج بھی اس پر اثر نہیں کر پائی۔ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس گھر والوں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب حویلی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک عورت پر شک کرے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، اور وہ عورت جو کہ اس کی بیوی کے مرتبے پر فائز ہے۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس روز وہ بھی نہ بتائے حویلی آ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا استقبال بہترین نہیں کیا جائے گا۔ وہ واقف تھا اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے عرفان کو کال دی جو اسے ریسیو کر کے لے آیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے عابدہ بیگم نے اسے وہیں رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ گھر میں اپنے پوتوں کے نام کر چکی ہوں۔ یہ گھر روحان اور ذوحان کا ہے، روحان ذوحان اور ان کی ماں کا ہے۔ اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو اس حویلی میں قدم رکھنا، ورنہ تم اس حویلی میں نہیں آ سکتے۔ وہ بے یقینی اور بے چینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آگے بڑھ کر ان سے ملنا چاہا، لیکن وہ نم نگاہیں اس پر ڈال کر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کے بیٹے نے انہیں حد سے زیادہ مایوس کیا تھا۔ اس کی آمد کے بارے میں جان چکی تھی، سو اس نے کمرے سے نکلنے بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس روز وہ سوالی بن کر اس کے دروازے پر آیا۔ میں صرف ایک بار تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس روز ساری مغروری، ساری انا قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی، لیکن وہ پیٹھ موڑ کھڑی رہی۔ مجھ سے یا میری اولاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ جا سکتے ہیں مسٹر برہان شاہ۔ وہ حق بجانب تھی۔ بھلا ایک عورت کب تک کمپرومائز کے سولی پر لٹکی رہے؟ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں معافی نہیں چاہتا، لیکن ایک بار مجھے میرے بچوں کو دیکھنے دو۔ اس نے پلٹ کر ایک سناٹے دار تھپڑ برہان شاہ کے چہرے پر دے مارا، اور وہی برہان شاہ تھا جو اپنے سامنے کسی کی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کرتا۔ آج اس کی اپنی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ آج بھی حسین تھا، دلکش تھا، اس کی نظروں کو بھا رہا تھا، لیکن اب ان کے فیصلے اس قدر ان کے درمیان حائل ہو چکے تھے کہ بدگمانی اب درمیان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے سکتی۔ نکل جا میری زندگی سے برہان شاہ۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ جیسے مردوں سے، جن کے نہ صرف عورتوں کے لیے ہو، جو اپنے جذبات کی آگ میں ہر ایک چیز کو جلا کر بھسم کر دیں، چاہے وہ عورت کی عزت، کردار یا اس کی محبت۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی برہان شاہ، بے تحاشا محبت عشق کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن افسوس کہ آپ جیسے مرد اس محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ کر، اسے سینے سے لگا کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما دے، لیکن اب وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ بیڈ پر کھیلتے ہوئے دو چھوٹے شہزادے شاید اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی، چاہے وہ جتنی بھی سنگے دل تھی، لیکن اپنے سنگے دلی میں اس شخص کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے جتنا ہرگز نہیں گر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ انجانے وجود کو اپنے قریب دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے، اور وہ اکیلے نہیں رو رہے تھے، ان کا باپ ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ انہیں بے تحاشا چومتے ہوئے، انہیں گلے سے لگاتے ہوئے وہ ان کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اسے یہ حق نہیں دے رہے تھے۔ نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی نرم آغوش کو محسوس کیا تھا، اور نہ ہی اب اسے پہچان رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عرفان کمرے میں داخل ہوا، اور وہ فوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرفان نے انہیں اٹھا لیا، اور ایک لمحے میں ہی وہ خاموش ہو کر پھر سے مسکرانے لگے۔ اس وقت صرف وہی جان سکتا تھا وہ کس قدر ترسی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ عابدہ بیگم کو اس نے منا لیا، لیکن پھر بھی اس حویلی میں واپس نہیں آ پایا۔ ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن وہ اس کی لڑکی کے قدموں میں نہ بیٹھا ہو، کوئی ایسی شام نہیں تھی جس شام وہ سوالی بن کر اس کے سامنے نہ آیا ہو، لیکن ایک ایسی صبح نہیں تھی جس کے پیغام سے خالی ہو۔ لیکن اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنے دل کو اس کی آواز سے آزاد کر دیا۔
جو بھی تھا، اس نے اپنے دل کو اس قدر نرم تو کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اسے ملنے سے نہیں روک سکتی، لیکن شاید اپنے قریب آنے کی، پھر سے وہی رشتہ قائم کرنے کی اسے اجازت نہیں دے سکتی۔ اس روز عرفان کی منگنی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا تھا۔ عابدہ بیگم نے اس حویلی میں اس کی منگنی کی تقریب رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ برہان اس کی منگنی میں شرکت کرے، لیکن کہہ نہیں پایا، اور اس نے خود ہی اسے اجازت دے دی کہ برہان کو بلا لے۔ اس شام کی تقریب میں وہ دلکشی سے کھڑا تھا، نگاہ متلاشی سے ہو کر اس وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، اور تب وہ اسے دکھائی دی، بلیک کلر کی ساڑی میں، کامدار پلو کا نفاست سے کندھے پر سیٹ کیے، اپنے بالوں میں کڑے کر ڈال کے، اسموکی آئیز میک اپ کے ساتھ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس پر اس کی نظریں ہٹا نہیں پایا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اس کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب وہ کھڑا رہا، اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصارے میں لے لیا، اور بلا حرف تاب ہو کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ تمہیں دیکھ لینے کے بعد میری آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے، لیکن میرا دل سکون سے خالی ہے حور۔ بس کرو، ساری ناراضگی کو ختم کرو۔ تمہاری ساری راہیں مجھ تک آتی ہیں، تم مجھ سے ایک بار راہیں جوڑ کر مجھے معافی کا موقع دے دو۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بس اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی پشت پر کھڑی عابدہ بیگم کیا کہہ رہی تھی وہ جانتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کے پیغام کو بھی وہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی کا مقام دیا۔ عزت نفس، انا، مغروری، سب کچھ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، اور وہ بس اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ دوبارہ مجھ سے تعلق قائم کر کے میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ایک بار آپ کو کھونے کی اذیت سے گزر چکی ہوں، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے شدت سے رو پڑی، اور اس نے نرمی سے تھام کر اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ اسے یقین تھا ایک دن وہ اسے منا لے گا، لیکن اب اس کی وہ اپنے ذات بدل چکی تھی۔ اس نے رشتوں کا جو روپ دیکھا تھا، اسے یقین ہو گیا محبت میں انا اور بدگمانی مرد کو مردگانی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔